اور جب تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں نہ توڑو جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے۔ اور جس عورت نے اپنے سوت کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اسے ادھیڑ ادھیڑ کر تار تار کر دیا تھا، اس جیسے نہ بن جانا کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس کے فساد کا ذریعہ بنانے لگو، صرف اس لیے کہ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیں۔ اللہ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کر رہا ہے اور قیامت کے دن وہ تمہیں وہ باتیں ضرور کھول کر بتائے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین کا پیرو بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اس کی ضد کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور تم جو عمل بھی کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ جس کے نتیجے میں کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے، پھر تمہیں اس کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بری سزا چکھنی پڑے اور تمہیں ایسی صورت میں بڑا عذاب ہوگا۔ اور اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچ ڈالو، اگر تم حقیقت سمجھو تو اجر اللہ کے پاس ہے، وہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ چنانچہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اس کا بس ایسے لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ کہہ دو کہ یہ قرآن کریم تو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک لے کر آئے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا سامان ہو۔ اور اے پیغمبر، ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن کی زبان صاف عربی زبان ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ ہدایت پر نہیں لاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ پر جھوٹ تو پیغمبر نہیں وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے وہ نہیں جسے زبردستی کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب سمجھا اور اس لیے کہ اللہ ایسے ناشکرے لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچایا کرتا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے انجام سے بالکل غافل ہیں۔ لازمی بات یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ پھر یقین جانو تمہارے پروردگار کا معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، تو ان باتوں کے بعد تمہارا پروردگار یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب ہر شخص اپنے دفاع کی باتیں کرتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے سارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو بڑی پرامن اور مطمئن تھی، اس کا رزق اس کو ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی تو اللہ نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف ان کا پہننا اوڑھنا بن گیا، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تھا مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا، چنانچہ جب انہوں نے ظلم اپنا لیا تو ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ لہٰذا اللہ نے جو حلال پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تو بس تمہارے لیے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نہ پکارا گیا ہو، البتہ جو شخص بھوک سے بالکل بےتاب ہو، لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے اور ضرورت کی حد سے آگے نہ بڑھے، تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں ان کے بارے میں یہ مت کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو گے۔ یقین جانو جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، دنیا میں جو انہیں عیش حاصل ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اور یہودیوں کے لیے ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھی جن کا تذکرہ ہم تم سے پہلے ہی کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔
پھر بھی تمہارا رب ایسا ہے کہ جن لوگوں نے نادانی میں برائی کا ارتکاب کر لیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو ان سب باتوں کے بعد بھی تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرمانبرداری اختیار کر لی تھی، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اس نے انہیں چن لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے تک پہنچا دیا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی دی تھی اور آخرت میں تو یقیناً ان کا شمار صالحین میں ہے۔ پھر اے پیغمبر، ہم نے تم پر بھی وحی کے ذریعے یہ حکم نازل کیا ہے کہ تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جس نے اپنا رخ اللہ ہی کی طرف کیا ہوا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ سنیچر کے دن کے احکام تو ان لوگوں پر لازم کیے گئے تھے جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا، اور یقین رکھو کہ تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور کچھ اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ یقیناً تمہارا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو راہ راست پر قائم ہیں۔ اور اگر تم لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی تھی، اور اگر صبر ہی کر لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور اے پیغمبر، تم صبر سے کام لو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کافروں پر صدمہ نہ کرو اور جو مکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تنگ دل نہ ہو۔ یقین رکھو کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل پیرا ہے۔